ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، بہت ہی بہترین ایک کمنٹ کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ ایک نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ نیکی اللہ رب العالمین کے رجسٹر کے اندر لکھا جائے۔ السلام علیکم، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو جا کر کے ضرور دیکھ لیں، میں نے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں میرے ایک مسلمان بھائی نے بہت ہی بہترین ایک کمنٹ کیا ہے، میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں لکھ کر کے ہی دوں، لیکن اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ ایک ویڈیو ہی بنا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کمنٹ کے اندر ایک بہت ہی بہترین بات لکھی ہے۔ وہ ویڈیو میں نے شب قدر کو لے کر کے بنائی تھی۔ انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی بہانے سے ایک رات اور ایک دن کے لیے اللہ کے قریب آتا ہے تو اس میں بری کیا چیز ہے؟ میرے بھائی، المسلم اخو المسلم، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو غلط کام سے اس لیے روک رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بالکل صحیح حدیث میں بتاتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہذا یا معاذ، یہ کیا ہے؟ تم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب ملک شام گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے بادشاہوں کو عزت کے طور پر ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری بھی دلی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کو سجدہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ حدیث تو بہت لمبی ہے، اس میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتا دیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر 3814 نمبر کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، تعظیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے مان لیجئے جوہر کی نماز، فرض نماز جو ہے، فرض رکعت 4 رکعت ہے، اگر آپ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے 5 رکعت پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت ایک رات ایک دن آ کے کرتا ہے اور اس میں غلط کیا ہے؟ دوستو، غلط بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اسی چیز کو آپ رسم نبھا کر کے کرتے ہیں، رسم کی طرح کرتے ہیں۔ اس کو آپ لوگوں نے ایک نام دیا ہوا ہے، لوگوں نے ایک نام دیا ہوا ہے شب قدر۔ اس نام کو جوڑ، جس طرح سے ایک نماز، صلاۃ، عید، بقرعید، قربانی، جمعہ ایک نام ہے، یہ عبادت کے نام ہیں سارے، اسی طرح اس کو ایک نام دیا گیا ہے عبادت کی طرح، شب قدر۔ یہی غلط ہے۔ 365 دنوں میں کبھی بھی آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک خاص دن بنا لینا، ایک اس کو نام دے دینا، عبادت کی طرح نام دے دینا اس کو، اور رسم کی طرح اس کو نبھانا، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز آپ رسم کی طرح نبھا رہے ہیں اس کو، جس طرح سے جمعہ ہے، جس طرح سے روزہ ہے، جس طرح سے عید بقرعید ہے، جس طرح سے محرم ہے، یہ عبادت کے نام ہیں، یہ دنوں کے نام ہیں جس میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر ان کا نام بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شب قدر کو ایک نام دیتے ہیں اور نام دے کر کے خاص اسی دن اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی دن آپ قبر پہ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے جائیے، آپ ہر دن جائیے، آپ اپنے دوستوں کے لیے ایک الگ جماعت بنا لیجئے، اور آپ سارے لوگ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی راتوں کو جاگیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ جو ہے موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسی کو اگر آپ ایک خاص دن بنا لیتے ہیں، ایک رسم کی طرح بنا لیتے ہیں، عبادت کی طرح بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا ہے، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ ایک نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ نیکی اللہ رب العالمین کے رجسٹر کے اندر لکھا جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں تو وہ کام بالکل صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک بہترین کام کر رہے ہوں اور اس کام سے خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے دے، یہ ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کام کریں گے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے اور تبع تابعین نے نہیں کیا، تو پھر وہ کام کیسے صحیح ہوگا؟ وہ غلط ہوگا، وہ طریقہ غلط ہوگا۔
میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے میرے آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے تاکہ 15 شعبان سے پہلے یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔